ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ پھونک کہاں مارتی ہیں؟ فی العقد، گرہوں میں، دھاگوں کی گرہوں میں۔ عقد عقدۃ ان کی جمع، دھاگوں کی گرہوں میں جو ہے وہ گرہ ڈالتے ہوئے پھونک مارتی ہیں، جو کہ جادو کا عمل ہے۔ یہ صیغہ مؤنث کا کیوں ہے؟ حالانکہ مرد بھی جادو کرتے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا، اس موقع پر یہ صورتیں اتری تھیں، اور آپ پر جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا، اس لیے اس قصے کی رعایت سے نفاثات ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ تبہ لبید ابن عاصم، صریح ہے کہ نبی علیہ السلام کو جادو کیا کس نے؟ لبید ابن عاصم نے، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر یہ نفاثات کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف مان لو، الارواح النفاثات، پھونک مارنے والی روحیں۔ کیونکہ جب جادوگر مرد یا جادوگر عورت جب پھونک ماریں گے گرہ میں یا کسی بھی چیز میں جادوئی عمل کے لیے، اس وقت وہ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ وہ شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بدروحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو جادو کے عمل میں ساتھ شریک ہوتی۔ اسے الارواح النفاثات یا الانفس النفاثات۔ جادو کرنے والا انسان جادو کے عمل میں اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ یہ خبیث شیاطین اور جن ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھونک مارنے کے عمل میں وہ شریک ہوتے ہیں برابر۔ تو پھر وہ جادوگر، اس کا منہ انتہائی خبیث ہوتا ہے اس وقت، اور جو اس کی زبان انتہائی گندی ہوتی ہے اس وقت، ارواح خبیثہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو لعاب دہن وہ نکالتا ہے ان گرہوں میں پھونک مارنے کے لیے، انتہائی غلیظ اور گندا اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ سارا عمل خبث پر، خباثت پر قائم ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، دراصل نبی علیہ السلام پر جادو ہوا تھا اور یہودیوں نے کیا تھا۔ یہ لبید بن عاصم بڑا خطرناک یہودی تھا، منافق بھی تھا یہ، اور یہود سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا، اور آپ جادو زدہ رہے، تقریباً 60 دن آپ کو اس جادو کی تکلیف رہی، اور پھر یہ 2 صورتیں اتری، اور جو جادو آپ پر کیا گیا تھا اس کا تعین کیا گیا۔ جبریل پہنچ، 2 فرشتے، اللہ کے نبی سو رہے تھے، 2 فرشتے آ گئے، ایک آپ کے سر کے پاس، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک فرشتے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہے؟ کہا ان کو تکلیف ہے۔ کیا تکلیف ہے؟ ان پر جادو ہوا ہے۔ جادو کس نے کیا؟ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر کیا؟ دراصل ایک غلام کے ذریعے جو گاہے بگاہے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اسے یہودیوں نے اکسایا، اور بالآخر اکسا کر مجبور کیا نبی علیہ السلام کے گھر سے آپ کے کنگھے کا ایک وہ جو ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک وہ توڑ کے لے گیا، اور آپ کا بال اس کنگھے میں موجود تھا، وہ بال بھی نکال کر لے گیا۔ چنانچہ اس بال کی گرہیں اس کنگھے کے اس اپنے دندانے پر لگائی گئی، اور اس طرح جادو کا عمل آپ پر کیا گیا۔ اور بیر زروان، مدینہ کے ایک طرف یہ کنواں واقع ہے، ایک ویرانے میں، ایک جنگل سا، اس کنویں کے اندر اس جادو کے عمل کو چھپا دیا گیا، اور نبی علیہ السلام 60 دن تک شدید تکلیف محسوس کرتے۔ اور آپ کی تکلیفوں کی 2 چیزیں تھیں، ایک یہ کہ آپ سمجھتے فلاں کام میں نے نہیں کیا حالانکہ کر چکے، اور دوسری تکلیف یہ کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی کے پاس نہیں جا سکے، بیوی سے ایک رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ یہ تکلیف آپ کو تقریباً 60 دن محسوس ہوتی رہی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں بھیجی، اور اس طرح وہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے قل اعوذ برب الفلق تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق دوسری گرہ کھل گئی. اس طرح یہ 11 گرہیں تھیں جو لگائی گئی تھیں، ہر آیت سے ایک گرہ کھلی، اور آپ فرماتے ہیں کأن نشط من عقال، لگتا ہے کہ مجھے رسی سے جکڑا گیا تھا، اور جب میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ لی تو وہ رسی کھول کر مجھے آزاد کر دیا گیا.